بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے اس کا تعلق ہے عورت کا مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہونا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 442 اور صحیح بخاری میں بھی اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں، اس کا نمبر ہے 900 عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا استأذنت احدکم امرأته الى المسجد فلا يمنعها، کہ جب تم میں سے کسی سے تمہاری عورت، تمہاری گھر والی، تمہاری اہلیہ مسجد میں جانے کی اجازت طلب کرے، فلا یمنعها، تو اس کو مسجد میں جانے سے نہ روکو۔ قال فقال بلال بن عبد اللہ واللہ لنمنعهن، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت بلال کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم ضرور ان عورتوں کو روکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرتی تھی، جماعت کے ساتھ شریک ہوا کرتی تھی، لیکن بلال بن عبداللہ جو کہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ اب حالات اس طرح کے نہیں رہے، لہٰذا اب عورتوں کا باہر نکلنا درست نہیں، تو انہوں نے کہا واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم ہم ضرور بضرور عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکیں گے۔ قال فاقبل علیہ عبد اللہ فسبہ سبا سیئا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کی طرف متوجہ ہوئے، حضرت بلال کو دیکھا غصے سے، فسبہ سبا سیئا، اور ان کو برا بھلا کہا۔ سب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا معنی گالی دینا ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ یہی معنی نہیں کیا جاتا، جس طرح کے بعض لوگ جہاں پر بھی یہ لفظ آئے تو اس کو گالی کے معنی میں لے کر صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں احادیث میں الفاظ آئیں تو پھر وہ اس کو ایک پہاڑ بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی الفاظ ہیں کہ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے بیٹے حضرت بلال کو برا بھلا کہا، اور اتنا ڈانٹا اور اس طرح سے برا کہا کہ حضرت سالم جو حضرت بلال کے بھائی اور عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ما سمعتہ سبہ مثلہ قط، کہ اس طرح کا برا بھلا کہنا میں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر سے کبھی نہیں سنا تھا، جس طرح سے انہوں نے حضرت بلال کو برا بھلا کہا، اور ان کے بیٹے تھے اور ان کو برا بھلا کہا کہ تم ایسے کیوں کہتے ہو، اور پھر کہا اخبرک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول، کہ میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کی اہلیہ یا زوجہ اس سے مسجد میں جانے کی اجازت طلب کرے تو اس کو مسجد میں جانے سے نہ روکو، وتقول واللہ لنمنعہن، اور تو یہ کہتا ہے کہ ہم ضرور عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکیں گے۔ تو اس پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سخت ناراض ہوئے اور شدید الفاظ میں مذمت کی، اور حضرت بلال کو سمجھایا کہ اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے کتنی ہی اچھی کسی کی رائے کیوں نہ ہو، اس کو پیش کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے جب فرما دیا نہ روکو تو ہم نہیں روک سکتے۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں لا تمنعوا ایماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی لونڈیوں کو، اللہ کی بندیوں کو مساجد اللہ، اللہ کی مساجد سے، اللہ کے گھروں سے نہ روکو۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کو بھی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اگرچہ عورت کی نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر عورت مسجد میں جانا چاہتی ہے کہ تاکہ وہاں پر نماز پڑھے اور درس و تدریس بھی سن سکے اور اس کو علمی فائدہ بھی ہو، تو اس کو روکا نہیں جائے گا، اور عورت کو یہ چاہیے کہ باپردہ ہو کر
پردے کی حالت میں گھر سے باہر نکلے، بے پردگی کے ساتھ نکلنا یہ درست نہیں، اور مسجد میں بھی عورتوں کا خواتین کا علیحدہ انتظام ہونا چاہیے کہ تاکہ فتنے کا اندیشہ برپا نہ ہو۔ اور عورتوں کا مسجد میں جانا، جس مسجد میں خواتین کے لیے انتظام ہے وہاں پر جانا چاہیے، نماز کے لیے حاضر ہونا چاہیے، اور اگر کوئی خواتین جانا چاہیں تو ان کے گھر والوں کو روکنا نہیں چاہیے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا شہدت احداکن المسجد فلا تمسوا طیبا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت بھی کر دی، بتا دیا۔ ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی عورت مسجد میں جائے تو خوشبو کا استعمال نہ کرے، یعنی خوشبو لگا کر مسجد میں آنا یہ درست نہیں ہے۔ تو جب مسجد میں خوشبو لگا کر آنا عورت کا درست نہیں ہے تو بازاروں میں خوشبو لگا کر گھومنا کہاں درست ہو سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا ایو ممرأۃ اصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرہ، یہ روایت صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ عورت جو بخور استعمال کرتی ہے، خوشبو استعمال کرتی ہے، تو اسے ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو فتنے کا اندیشہ نہ ہو، عورت پردے میں آئے اور پردے میں ہی واپس جائے، خوشبو وغیرہ کا استعمال نہ ہو تو اس کو مسجد میں جانے سے نہیں روکنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عورت کا مسجد میں جانا یہ جائز اور درست ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو منع کیا ہے کہ اگر ان سے کوئی عورت مسجد میں جانے کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے اجازت طلب کرتی ہے تو ان کو روکنا نہیں چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اس میں بھی مسجد کی طرف عورتوں کا حاضر ہونا اس کا جواز ملتا ہے، اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یا شریعت اسلامیہ نے اور پیارے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو عورت کے اوپر نگران مقرر کیا ہے کہ تاکہ وہ اس کا نگران رہے، تو اسی لیے فرمایا اور وہ ولی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ولایت دی ہے اور ولی بنایا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے خاوند سے، اپنے مرد سے، اپنے سربراہ سے اجازت لے کر ہی گھر سے باہر نکلے، تو اس سے مرد کی ولایت بھی ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کتنا شدید انداز سے مذمت کی اپنے بیٹے حضرت بلال کی کہ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی کتنے سے بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو اس کو قبول کیا جائے گا، اس کو مانا جائے گا، اس کو تسلیم کیا جائے گا، اس کے سامنے کسی دوسرے کی حیثیت اور ویلیو اس طرح کی نہیں ہو سکتی۔ سب سے حرف آخر اور سب سے اعلیٰ قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کتنے غیرت مند تھے اور کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اور آپ کی سنت سے محبت کیا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو فوری ڈانٹ دیا کہ میں تمہیں اللہ کے رسول کا فرمان سنا رہا ہوں اور تو یہ کہتا ہے کہ ہم عورتوں کو مسجد سے روکیں گے۔ چنانچہ حضرت بلال بھی پھر اس بات سے باز آ گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔